بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی، اس بارے میں بیان ہے کہ طلوع آفتاب رسالت، آفتاب رسالت کا فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونا، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ دفتن ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقرأ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ ما انا بقاری کے بظاہر معنی یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، امی ہوں، لیکن اس معنی میں اشکال یہ ہے کہ قرات یعنی زبان سے پڑھنا امیت کے منافی نہیں۔ امی شخص بھی کسی کے تعلیم و تلقین سے قرات اور تلفظ کر سکتا ہے، خصوصاً جب کہ فصاحت و بلاغت اس کی غلام ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ پیمانے پر تھے۔ امیت کتابت کے منافی ہے کہ جو پڑھا ہوا نہ ہو، لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ابھی الفاظ بولوں اور میں کہوں میرے ساتھ الفاظ دہراؤ۔ تو ایک ان پڑھ آدمی بھی اس طرح کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی تو فصاحت و بلاغت کے امام ہے۔ امی شخص لکھی ہوئی تحریر کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن زبانی تعلیم و تلقین سے تلقین کردہ الفاظ کی قرات کر سکتا ہے۔ بس اگر جبریل امین کوئی لکھی ہوئی تحریر لے کر آئے تھے کہ جس میں یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی اور اس کی نسبت یہ کہتے تھے کہ اقرأ یعنی اس تحریر کو پڑھو، تو پھر اس کے جواب میں ما انا بقاری کہنا ظاہر اور مناسب ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین ایک حریری صحیفہ لے کر آئے جو جواہرات سے مرصع تھا۔ حریری یعنی ریشم کا ایک صحیفہ تھا جس پر جواہرات بھی لگے ہوئے تھے، اور وہ صحیفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اقرأ یعنی اس حریری صحیفہ کو پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، یعنی میں امی ہوں، لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ نہیں سکتا۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اسی کتاب کی طرف اشارہ ہے جس کو جبریل امین لے کر آئے تھے، اور اگر جبریل امین کوئی تحریر لے کر نہیں آئے تھے اور اقرا سے کسی لکھی ہوئی تحریر کا پڑھنا مطلوب نہ تھا بلکہ محض زبان سے قرات اور تلفظ مطلوب تھا، تو اس صورت میں ما انا بقاری کی یہ معنی نہیں کہ میں امی ہوں، پڑھا ہوا نہیں، بلکہ یہ معنی ہوں گے، یعنی دوبارہ یہ الفاظ دہرا لیتے ہیں۔ اور اگر جبریل امین کوئی تحریر لے کر نہیں آئے تھے، یعنی پہلی بات تو یہ کہ جبریل امین تحریر لے کر آئے تھے جیسا کہ ایک روایت سے بھی ثابت ہے، اور اگر وہ تحریری صحیفہ لے کر نہیں آئے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، پھر ما انا بقاری کا یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ ما انا بقاری کا کیا معنی ہوگا وہ آگے بتا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں ما انا بقاری کے یہ معنی نہیں کہ میں امی ہوں، پڑھا ہوا نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ وحی کی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا۔ رؤیت ملک یعنی فرشتے کا دیکھنا اور مشاہدہ انوار وحی کی وجہ سے، وحی کی جو نورانیت ہے اس کے دیکھنے کی وجہ سے دل پر اس درجہ ہیبت طاری ہے کہ زبان اٹھتی نہیں، کس طرح پڑھوں، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیف اقرأ، اس بنا پر کہ کیف اقرأ کا معنی کہ کس طرح پڑھوں، اس بنا پر ہم نے ما انا بقاری کا یہ ترجمہ کیا ہے
کہ میں پڑھ نہیں سکتا، جو اس معنی کی بھی مناسب ہیں اور پہلے معنی کے بھی درست ہو سکتا ہے۔ فرشتہ نے پھر تیسری بار مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ العلق ہے، پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا، جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھلایا اور انسان کو وہ چیزیں بتلائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ بعد ازاں آپ گھر تشریف لائے، یعنی یہ وحی کی کیفیت جب ختم ہو گئی، فرشتہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھ کو کچھ اڑاؤ۔ جب کچھ دیر بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے۔ چنانچہ وحی اور فرشتہ کے انوار و تجلیات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر دفعتاً نزول و ورود ہوا۔ اس لیے وحی کی عظمت اور جلال سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر وحی کے ساتھ یہی شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وحی کے ثقل اور بوجھ کو نہ برداشت کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہو جائے۔ چنانچہ اس آیت میں اسی ثقل کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے، تو یہ بات نبوت کے کوئی منافی نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی ذکر کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی ثقل کی طرف قرآن پاک میں اللہ نے اشارہ کیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورہ مزمل ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ اے محمد، ہم تم پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے۔ سوار ہونے کی حالت میں اگر وحی نازل ہو جاتی، اب یہ وحی کی ثقالت بیان کر رہے ہیں کہ اس کا بوجھ والا ہونا، گراں ہونا کیسا تھا۔ سوار ہونے کی حالت میں اگر وحی نازل ہو جاتی تو ناقہ وحی کی وجہ سے مجبوراً بیٹھ جاتی تھی۔ ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کی ران میری ران پر تھی کہ وحی نازل ہو گئی۔ ہو سکتے قریب قریب بیٹھے ہوں تو حضور کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر ہو یا کوئی اور کیفیت ہو۔ اس وقت آپ کی ران اس درجہ ثقیل معلوم ہوئی، وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ کی ران اس درجہ ثقیل معلوم ہوئی کہ اپنی ران کے چور چور ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ ایک معمولی شے اگر خلاف طبع پیش آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہ جائے ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آئے کہ جو وہم و گمان سے بھی بالا ہو، اس واقعہ سے گھبرا جانا کوئی مستبعد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حق جل شانہ کی طرف سے معجزہ عصا عطا ہوا اور حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، جب دیکھا کہ وہ تو سانپ بن کر چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر اس قدر بھاگے کہ منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس وقت آواز آئی، اقبل ولا تخف انک من الآمنین، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 31۔ اے موسیٰ واپس آؤ، ڈرو مت، تم بالکل مامون رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈرنا اور بھاگنا طبیعت بشریہ کا اقتضا تھا، بشری تقاضے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے۔ اور آگے ایک اور آیت پیش کی ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 28 ہے۔ کسی شک اور تردد کی وجہ سے نہ تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرعوبی اور پریشانی بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھاگنا کسی شک اور تردد کی وجہ سے نہ تھا۔ اسی طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرعوبی اور پریشانی بھی فقط اس بنا پر تھی کہ دفتن نبوت اور وحی کا بار گراں آ پڑا، کسی تردد اور شک کی بنا پر یہ پریشانی نہ تھی۔ خوب سمجھ لو اور شک اور تردد میں نہ پڑو۔ بشریت پر دفتن ملکیت کے غلبہ سے آپ کا مرعوب اور خوفزدہ ہو جانا کوئی مستبعد نہیں۔ رفتہ رفتہ جب ملائکہ کی آمد و رفت سے آپ کی بشریت ملکیت سے مانوس ہو گئی، ملکیت یعنی بشریت انسان کے اندر ہے اور ملکیت فرشتہ ہونا یہ فرشتوں کی صفت ہے، تو کہا کہ آپ کی بشریت ملکیت سے مانوس ہو گئی تو یہ خوف آپ سے جاتا رہا۔ اچانک باری نبوت پڑ جانے سے آپ گھبرا گئے اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس بار میری روح نہ پرواز کر جائے۔ معاذ اللہ، نبوت اور رسالت میں کوئی شک اور تردد محال ہے۔ چنانچہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ جبریل امین آئے اور میرا سینہ چاک کیا اور ایک نہایت عمدہ مسند پر مجھے بٹھلایا جو یاقوت اور جواہرات سے مرصع تھا۔ یہ پھر حدیث کے الفاظ ہے، ثم استعلن له جبریل فبشره برسالة الله حتى اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له اقرأ فقال كيف أقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ربه وانصرف فجعل لا يمر على شجر ولا حجر إلا سلام عليه، فرجع مسرورا إلى أهله موقنا قد رأى أمرا عظيما۔ الحدیث۔ اور جبریل ظاہر ہوئے من جانب اللہ، آپ کو منصب نبوت و رسالت کی بشارت دی یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو گئے۔ پھر کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کس طرح پڑھوں؟ جبریل نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، ما لم یعلم تک اس کو پڑھا۔ آپ نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس نبوت کے پیغام کو قبول کیا اور واپس ہوئے۔ راستے میں جس درخت اور پتھر پر آپ کا گزر ہوتا وہ آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ کہتا۔ بس اس طرح آپ شاداں و فرحاں یعنی خوش و خرم اپنے گھر واپس آئے اور یہ یقین کیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شے عظیم عطا فرمائی، یعنی نبوت و رسالت۔ یہ روایت دلائل بیہقی اور دلائل ابی نعیم میں بطریق موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت عیون الاثر میں حافظ ابو بشر دولابی کی سند سے مذکور ہے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمر کی مرسل روایت میں یہ ہے کہ جبریل آئے اور مجھ کو ایک مسند پر بٹھایا جو جواہرات سے مرصع تھی، اور زہری کے ایک مرسل روایت میں ہے کہ مجھ کو ایسی عمدہ مسند پر بٹھلایا جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کو بشارت ہو، آپ ہرگز نہ ڈریے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر رکھتے ہیں اور ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں، آپ امین ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، حق بجانب امور میں آپ ہمیشہ امین و مددگار رہتے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا ما آتیت فاحشۃ قط، آپ کبھی کسی فاحشہ کے پاس بھی نہیں بھٹکے۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص ایسے محاسن اور کمالات اور ایسے محامد اور پاکیزہ صفات اور ایسے اخلاص و شمائل اور ایسے معانی اور فضائل کا مخزن اور معدن ہو
یعنی جس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو، اس کی رسوائی ناممکن ہے۔ وہ نہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ حق جل شانہ جس کو اپنی رحمت سے محاسن و کمالات عطا فرماتے ہیں، اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ آگے بھی یہ لمبی بحث ہے اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی جب ابتدا ہوئی تو کیا کیفیت تھی، آپ جب گھر آئے کہ کیا معاملہ پیش آیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کیا کہا۔ تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روایت کے الفاظ ہے وَأَخْبَرَهَا بِمَا جَاءَ بِهِ فَقَالَتْ أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ يَفْعَلُ اللَّهُ بِكَ فَوَاللَّهِ لَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكَ إِلَّا خَيْرًا فَأَقْبَلَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ فَأَقْبِلِ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ حَقٌّ وَأَبْشِرْ فَإِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا رواہ البیہقی فی الدلائل من طریق ابی میسرہ مرسلا۔ اس روایت کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے کہا مبارک ہو اور آپ کو بشارت ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہ کرے گا۔ جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے اس کو قبول کیجئے، وہ بلا شبہ حق ہے، اور پھر کہتی ہوں کہ آپ کو بشارت ہو، آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں۔ حافظ عسقلانی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ روایت صراحتاً اس پر دلالت کرتی ہے کہ علی الاطلاق سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی۔ بعد ازاں خدیجہ تنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو توریت و انجیل کے بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی بن گئے تھے اور اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے سن کر یہ کہا لَإِن كُنْتِ صَدَقْتِنِي إِنَّهُ لَيَأْتِيهِ نَامُوس، اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ لَإِن كُنْتِ صَدَقْتِنِي إِنَّهُ لَيَأْتِيهِ نَامُوسُ عِیسیٰ۔ ایک روایت دلائل ابی نعیم میں باسناد حسن مذکور ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ کے پاس گئیں اور کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کا حال یعنی خود ان کی زبان سے سنیے۔ ورقہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے بھتیجے بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ فلما سمع کلامہ ایقن بالحق واعترف به، ورقہ نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہیں، اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا۔ ورقہ نے آپ کا تمام حال سن کر یہ کہا کہ یہ وہی ناموس و فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تیرے زمانے پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا، جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم زندہ ہی ہوتا اس وقت۔ آپ نے بہت تعجب سے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ایک تم ہی پر موقوف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا، لوگ اسی کے دشمن ہوئے۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا۔ مگر کچھ زیادہ دن گزرنے نہ پائے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ آگے بھی ورقہ کے متعلق ایک روایت اور بھی ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت